باطل، کفر کے مقابلے، ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک، اور سنت کے مقابلے میں بدعت۔ تو جس طرح کفر کوئی بھی حسن نہیں، شرک کوئی بھی اچھا نہیں، بدعت بھی کوئی اچھی نہیں۔ اور بدعت ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے میرے دین میں کچھ ملایا، ملاوٹ کی، ما لیس منہ، جس کا ثبوت میری سنت میں، میرے قول و عمل میں، میرے اسوہ حسنہ میں نہیں ملتا، فہو رد، وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس پہ چھڑکاؤ کیا گیا ہو کیوڑے کا، اس پر ہار ڈال دیے گئے ہیں، چراغاں کیا گیا ہو، وہ مہک رہا ہو، چمک رہا ہو، کتنا ہی خوبصورت کام کیوں نہ ہو، لیکن جو میں نے اور میرے صحابہ نے نہیں کیا فہو رد، وہ مردود۔ 10 روپے کوئی سب نوٹ دو، بس یہ دے دیں۔ یہ جو کاغذ ہے میرے ہاتھ میں پرانا سا، کچلا ہوا، بالکل میلا کچالا سا، یہ مارکیٹ میں چل جائے گا، بازار میں مجھے اس کے بدلے 100 روپے کی چیزیں مل جائیں گی، اس لیے کہ اس پر فائنل اتھارٹی کی مہر لگی ہوئی ہے، اسٹیٹ بینک کی مہر لگی ہوئی ہے۔ لیکن میں اس سے بھی خوبصورت کاغذ لے کے اس کے اوپر خوشبو لگاؤں، ہار پہناؤں اور اسے مارکیٹ میں لے جاؤں، لیکن اس پر اسٹیٹ بینک کی مہر نہیں لگی ہوئی، اور میں کہوں کہ یہ دیکھو کتنا خوبصورت کاغذ ہے، اسے 100 روپیہ مان لو، مان لیں گے؟ میں کہوں جبہ میرا دیکھو، میری ہری پگڑی دیکھو، مان لو، مان لیں گے؟ صرف یہ نہیں کہ وہ روپیہ نہیں مانیں گے، اس کو کرنسی نہیں مانیں گے، نوٹ نہیں مانیں گے، مجھے پکڑ کر حوالہ پولیس کریں گے کہ یہ جعلی نوٹ چلاتا ہے۔ مولانا حلوائی، تو جو جعلی کام شروع کر رہا ہے، کرنسی میں وہی، مارکیٹ میں وہی کرنسی چلے گی جس پر اسٹیٹ بینک کی مہر ہوگی، دین میں وہی کام چلے گا جس پر رحمت عالم کی سنت کی مہر ہوگی۔ اگر کسی نے جعلی کرنسی چلانے کی کوشش کی تو بھی پکڑا جائے گا، اور اگر کسی نے رحمت عالم کے دین میں جعلی کام لے آیا جس کی صحابہ اور اہل بیت سے کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ بھی پکڑا جائے۔ یہ 5-5، 6-6، 10-10 ٹھوکرے کرائے پہ لے کے سزوکیوں سے کام نہیں چلے گا مائی ڈیئر۔ دین کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سلمان و بلال، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، ابن عوف، معاویہ بن ابی سفیان، سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن عاص کی صداقتوں نے اور ان کے کردار نے مکمل نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب دین وہی سمجھا جائے گا جو اصحاب و اہل بیت رسول کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کی سیاست، آپ کی چکر بازی کو کوئی دین نہیں مانے گا۔ میرے عزیز دوست، اس لیے امت مسلمہ پچھلے 1400 سال سے 2 عیدیں مناتی آ رہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کتنی عیدیں ہیں امت میں؟ 2 عیدیں۔ یہ جو تیسری عید ہے یہ میڈ ان پاکستان ہے، یہ میڈ ان پاکستان ہے۔ تو ان تمہیدی گزارشات کے بعد اب آئیے، مولوی صاحب کا خیال یہ ہے کہ میلاد کی خوشی تو ہم مناتے ہیں، ان کو تو ہے ہی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں تاریخ میں 2 کردار ہیں،
ایک کردار ہے رحمت عالم کے عشق میں اور رحمت عالم کی شریعت میں مار کھانے والوں کا، اور دوسرا کردار ہے حضور کا نام لے کر مال کھانے والوں کا. یہ دو ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بنی نو انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. میرے سامنے قرآن کریم کا ایک ورق فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ احسان منت لگائی ہے اللہ نے اہل نظر پر. الہ العالمین تیرے احسانات اور تیرے کرم کا تو شمار ہی نہیں. تو نے خود فرما دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، زمین صحیفہ بن جائے، جن و انس لکھنے لگے، کلمے گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، صحیفہ ختم ہو جائے گا، لکھنے والوں کے دماغ شل ہو جائیں گے، اس کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی. لیکن باقی ساری نعمتیں اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے. مطالعہ کیجئے. باقی ساری نعمتوں کے متعلق قرآن دعوت فکر دیتا ہے، دعوت فکر دیتا. کبھی ارشاد ہوتا ہے انظر الی الجبل انظر الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اونٹ ہی ایک عجیب چیز تھی. نہ جہاز تھے، نہ ٹیلی فون تھے، نہ کمپیوٹر تھا، نہ ٹیلیکس فیکس تھا، نہ ٹرین تھی. اونٹ بڑی عجیب چیز تھی اس وقت. تو قرآن کریم نے دعوت فکر دی. انظر الی الابل کیف خلقت، کیسا بنایا. وإلی السماء کیف رفعت، آسمان پہ غور کرو کیسا سجایا. وإلی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں پہ غور کرو کیسا مستحکم بنایا. وإلی الأرض کیف سطحت، زمین پہ غور کرو ہم نے کیسے بچھا دی. وفی الارض قطع متجاورات، ہم نے زمین کے درجے بنا دیے. کبھی پہاڑی علاقے میں جائیں آپ، ادھر کشمیر کی طرف، چترال گلگت کی طرف، کاغان ناران کی طرف، بعض پہاڑ ایسے ہیں، بعض تو ایسے نہیں یوں جیسے ڈھیر لگا دیا ہو پتھروں کا اللہ نے، اور ان کے اوپر گھاس اور ان کے اوپر درخت. لیکن بعض ایسے پہاڑ ہیں کہ جیسے کوئی فطرت کا خنجر چلا ہو اور وہ بالکل دو نیم ہو گئے. تو ادھر نشیب گہرائی اور ادھر ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے. اب آپ جب غور کریں گے تو اس دیوار میں ایک رو سفید مٹی کی ہے، ایک پٹی براؤن مٹی کی ہے، ایک پٹی سیاہ مٹی کی ہے، ایک پٹی یلو پیلے رنگ کی ہے، کچھ ریت ہے، کچھ عجیب. فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان. تم نے دیکھا
تم نے غور کیا ہم نے زمین پر کیسے درخت اگائے، کیسے حدیقے سجائے، کیسی نرسریاں لگائیں؟ زمین ایک، اسے ملنے والا پانی ایک، لیکن اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف، جسامت مختلف، پتے مختلف، پھل مختلف، پھلوں کا سائز مختلف، پھلوں کے ذائقے مختلف۔ ایسا نہیں کہ کڑوے پھل والے درختوں کو پانی بھی کڑوا مل رہا ہو، ایسا نہیں۔ میٹھے پھل والے درختوں کو پانی بھی میٹھا مل رہا ہو، ایسا نہیں۔ پانی تو ایک ہی ہے، لیکن درختوں کی رنگتیں، جسامتیں، پھلوں کے ذائقے بدلنے والا کون؟ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ عقل والوں کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری بصیرتیں۔ مٹی کی تاریکی میں کون اس دریا کے اس کنارے بھی ایک دربار بنا رکھا تھا، اس کنارے بھی ایک دربار بنا رکھا تھا، اور دونوں درباروں پہ بین الاقوامی یتیم بیٹھے ہوئے تھے، مجاور، مست قلندر، سب کچھ اندر، دمادم، نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمد، کھائیں گے ہم۔ اس مشن کے مجاور اس کنارے بھی اس کنارے بھی، اور جہلم والوں کو انہوں نے یہ تاثر دے رکھا تھا کہ ہر سال پانی تو بکھرا ہوا آتا ہے، سیلاب تو آتا ہے، لیکن اس کنارے پر یہ حضرت صاحب یہ بابا پانی کو باہر نہیں آنے دیتا، اور اس کنارے پر وہ بابا باہر نہیں آنے دیتا۔ 4-5 سال پہلے ایک شدید سیلاب آیا، جب منگلا کو وہ پھٹے اٹھانے پڑے سارا، کیونکہ پانی اتنا اوور فلو ہو گیا تھا کہ ڈیم ڈیمیج ہونے کا اندیشہ ہو چلا تھا، تو انہوں نے ایٹ اے ٹائم اس کے وہ اٹھا دیے۔ جب گیٹ اٹھا دیے تو پانی پورے پریشر سے آیا، اس بابے کو بھی لے گیا، اس بابے کو بھی لے گیا۔ جب دونوں بابے چلے گئے، کچھ شہر بھی ڈیمیج ہوا تھا، کچھ گھروں کو بھی نقصان پہنچا، جہلم شہر بھی متاثر ہوا۔ مجاور مانے پھر بھی نہیں، مجاوروں نے کہا جب دیکھا نا پانی آ رہا ہے تو سامان وغیرہ جلدی سے اٹھائے بھاگ گئے۔ لوگ اسے کہنے لگے جہلم والوں، تمہارے بابوں نے تو کوشش کی، لیکن پانی بڑا وہابی قسم کا تھا۔ جب پانی بکھرا ہوا آیا، دونوں بابے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے شہر کوئی لاوارث تو نہیں ہے، ہماری ولایت کے زیر سایہ یہ شہر زندہ ہے، خبردار اگر پانی کو کہا انہوں نے تم نے اس شہر کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، لیکن بڑا وہابی قسم کا، گستاخ قسم کا پانی تھا، اولیاء کو نہیں مانتا تھا۔ جب بابو نے دیکھا پانی نہیں مانتا تو پانی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے پہلے ہمیں شہید کرو پھر شہر جانا۔ یہ تو نعرے افسوس کی جگہ ہے میرے عزیز، مانا پھر بھی نہیں۔ اقبال کہتا ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اور فرمایا بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں، چادر اوڑی ہوئی، چادر اوڑی ہوئی ہے، ویسے بڑے روحانیت کے پتلے لگتے ہیں، لیکن جیسے ندی کے کنارے بگلا بیٹھا ہوتا ہے، نظر بیچاری مچھلی پہ کہیں سے نظر آئے۔
حضرت صاحب بھی چادر اوڑے ہوئے ولایت سراپا بن کے بیٹھے ہیں، لیکن نظر مرید کی جیب پہ ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نظرانہ نکل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مرید دن بدن سوکھتا جا رہا ہے اور حضرت صاحب دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں۔ میں نے رات بھی کہا کسی علمی اور روحانی شخصیت کے لیے توند بہت بڑا عیب ہے، ایک عالم دین کے لیے توند کا ہونا مصیبت ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے دن حرکت الانصار کے وہاں مرکز میں جانے کا مجھے دوست لے گئے، میرے عزیز لے گئے، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، دوسرے عزیز۔ تو میں نے وہاں اپنے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ جتنے بھی پاکستان کے موٹے موٹے مولوی ہیں اور گدی نشین ہیں ان سب کو اٹھاؤ، اور یہاں لا کر ان سے ایکسرسائز کرواؤ۔ اتنی اچھی ایکسرسائز ہے، یقین فرمائیے مجاہدوں کو میں نے وہاں اپنے بچوں کو دیکھا، بہت پیارے لگے میرے بچے، اتنی اچھی ایکسرسائز ہے، بس چند دنوں میں سمارٹ ہو جاتا ہے مجاہد۔ ایک ہے تن کی دنیا اور ایک ہے من کی دنیا۔ یہ ہے تن کی دنیا، پلا ہوا ہے کمبخت، یہ کب پلتا ہے؟ کھاتے ہیں اور سوتے ہیں۔ حضور کو حلوہ بہت پسند تھا، اس روایت کو کبھی نہ بھولنا مولوی صاحب، سارا دین اسی روایت میں ہے۔ حضور کو حلوہ بہت پسند تھا، کھاتے ہیں اور سوتے ہیں، اور سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو تعویذ لکھتے ہیں، اور تعویذ لکھتے ہیں پھر اس کی فیس، پھر سونے سے پہلے نوٹوں کا ڈھیر لگا لیتے ہیں، اس کو سمیٹ کے رکھتے ہیں۔ کمائیں گے احمق، کھائیں گے ہم۔ فرمایا بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں، بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں۔ بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں، بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں۔ مجتہد ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، افتراء میں، مکر میں، تدلیس میں۔ تک سمجھو جزیہ مانو یا خراج، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ ہی پہ ضرب، اللہ کراچی کو پرامن بنائے۔ ایک طوفان آیا گزر گیا، اللہ ہمیشہ اس شہر کو محفوظ رکھے اور اس کی روشنیاں پہلے کی طرح بحال ہو جائیں، قرآن و سنت کی صدائیں گونجیں، شرک و بدعت کے بازار ویران ہو جائیں۔ ایک سازش کے تحت قرآن و سنت کی آوازوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن انشاءاللہ یہ آواز نہیں رکے گی۔ ہاں ذرا ہی پہ ضرب تھا کہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن پیار سے۔ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ یہ سب دعوت فکر ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ
ان ربکم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. ہم نے مویشی پیدا کیے ہیں تمہارے لیے، جانور پیدا کیے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہارے ڈیرے پہ ساری زندگی بندھے ہوئے گزار دیتے ہیں، کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت پیش کرتے ہیں غذا کے لیے، ساری زندگی تمہاری غلامی کرتے ہیں، تمہاری زیادتیاں برداشت کرتے ہیں، شکوہ بھی نہیں کرتے. یہ سب دعوت فکر ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور ہم نے مویشیوں میں بھی عبرت رکھی ہے تمہارے لیے. ہمیں پہچاننے کے لیے، ہمیں جاننے کے لیے کسی لائبریری کتب خانے کی ضرورت نہیں. دودھ کا گلاس بھی داعی ہے اور مبلغ. پینے سے ایک لمحہ پہلے اگر سوچے گا تو ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے. دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر سوچئے کس نے بھیجا، کہاں سے آیا، وہ پراسز کون سے ہیں جہاں سے یہ گزر کر ہم تک پہنچائے. قرآن کریم نے فرمایا مما فی بطونی نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تمہارا جانور سیاہ، اس نے جو چارہ کھایا سبز، فضلہ بدبودار، خون سرخ، لیکن ان ساری منفی چیزوں میں سے ہم نے دودھ کو گزارا. جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا. ان تمام منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ اور پی جاتا ہے مولوی. احسان اس کا، کرم کس کا؟ دعوت فکر دی ہے قرآن میں. الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کی مضبوطی کے لیے میخیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو ہم نے تمہارے لیے سکون بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا. جیسے لباس جسم کی کمزوریاں ڈھانپ لیتا ہے، رات بھی بہت سارے عیوب پہ پردہ ڈال دیتی ہے. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا، روزگار کا ذریعہ بنا دیا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے لیے ہفتہ آسمان کھڑے کر دیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، چمکتا ہوا سورج پیدا کر دیا، بے ساختہ روشنی پھیلاتا ہے. امیر کے محل میں بھی، غریب کی جھونپڑی میں بھی، مسلمانوں کی آبادی میں بھی، کفار کی آبادی میں بھی، وفاداروں کی والوں کے گھر بھی روشن، ماحول روشن. جو ہمیں نہیں مانتے ہم اس پر بھی اپنی نعمت بند نہیں کرتے، اور مہینے کے بعد بل بھی نہیں دینا پڑتا، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں کو ہم نے پابند کر دیا، وہ تمہارے لیے پانی کا خزانہ لے کر پھرتے ہیں. جب تمہاری زمینیں پیاسی ہوتی ہیں تو پھر وہ بوند بوند ٹپکاتے ہیں. اوپر سے پریشر کے ساتھ پانی نہیں آتا کہ تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے. ہم بوند بوند ٹپکاتے ہیں، تمہاری مردہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا،
لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. پھر وہی خشک زمینیں سبزوں سے لہلہانے لگتی ہیں، ہدایت اور نصریوں سے لہلہانے لگتی. دعوت فکر دے رہا ہے قرآن کریم. پورے قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیے، ساری نعمتوں کے حوالے سے دعوت فکر دے گا قرآن. ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. کیا کہا؟ لآيات لقوم يعقلون. لیکن بس قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہے، یہ سارے احسانات اس کے ہیں، شمار نہیں ہو سکتے، بیان نہیں ہو سکتے، لیکن ایک کرم ایسا ہے، ایک احسان ایسا ہے جس پر محسن نے بھی ناز کیا. فرمایا قد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اہل نظر یہ وہ احسان ہے کہ مجھے بھی اس پر ناز ہے کہ میں نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے ایک نظام مرتب کیا، اس نظام کو لے کر میرا محبوب آیا. تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تم میں محمد کو مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. ہاں میں نے کہا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہریں لگاتے جائیے، اس میں بخل نہ فرمائیے گا. درود و سلام ہماری نجات کا معیار ہے، صرف ذریعہ نہیں، معیار ہے نجات کا. درود و سلام نہ پڑھے تو آپ یقین فرمائیے ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، نماز بھی درود و سلام کے بغیر قبول نہیں ہوتی. کون لانتی کہتا ہے کہ درود و سلام سے کوئی چڑھتا ہے؟ درود و سلام سے کوئی نہیں چڑھتا. بات اس وقت بگڑتی ہے جب کوئی اپنا بنایا ہوا خود ساختہ میڈ ان پاکستان جب لے کے آتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ اس کو درود و سلام مانو، تو یہ نہیں.